بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ابھی جیسے اعلان کیا جا چکا ہے، آج یعنی 18 مارچ 2017 عیسوی، 18 جمادی الثانی 1438 ہجری، بعد نماز عصر، یہ نشست تاریخ اسلام کی 774ویں کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ گڑھ فاؤنڈری میں منعقد ہوئی اور اسے مخاطب کر رہے ہیں آپ کے جانے پہچانے اور بین الاقوامی شہرت رکھنے والے جناب احمد علی صاحب، کیوریٹر سالار جنگ میوزیم، بعنوان نظام شیشو محبوب علی پاشا کے عہد کا حیدرآباد۔ اس نشست کا آغاز حافظ محمد برکت اللہ صاحب پیش امام مسجد حاضر کی خوش الہام خراج سے ہوا۔ حضرات، یہ بات تو آپ ہم سب جانتے ہیں کہ حیدرآباد میں آصفیہ حکومت کے 7 بادشاہ گزرے اور ان میں نظام شیشو محبوب علی پاشا کا عہد آج ہمارا عنوان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ محبوب علی پاشا کے عہد کے تو کوئی صاحب بھی یہاں پر اس وقت حاضر محفل نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ 7ویں نظام عثمان علی خان کے دور میں کچھ جیسے میری خود عمر ان کے انتقال کے وقت تو کیا جس وقت کے پولیس ایکشن ہوا 16-17 سال کی تھی، تو آج ہمارے احمد علی صاحب نے ایک ایسا اہم عنوان دیا ہے کہ آپ واقف ہوئیے کہ آپ کے سربراہان مملکت کس طرح سے نظام حکومت چلاتے تھے اور کیا خوبیوں کے مالک تھے۔ میں اس بارے میں کچھ عرض کرنا اس لیے نہیں چاہتا کہ وقت کم ہوتا ہے، باتیں بولنے کی بہت ہوتی ہیں اور ہمارے مخرج صاحبین بعض باتیں دل ہی دل میں لیے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ عصر اور مغرب سے ہٹ کے کوئی اوقات رکھے۔ اگر یہی مغرب کے بعد جاری رکھے تو یہاں کے 10% بھی شاید حاضر نہ ہو سکے۔ لہٰذا میں مختصر اپنی تقریر کرتے ہوئے ہمارے مہربان کیوریٹر احمد علی صاحب سالار جنگ میوزیم کے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں استفادے کا موقع دیں۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ اللہ هو سید الکون سید الانس والجن هو رسول صادق وهو انسان کامل
اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ۔ نگران جلسہ عالی جناب غلام یزدانی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، میرے بھائی سردار نانک سنگھ نشتر صاحب، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ حضرات، آصف جاہی حکمرانوں کے زیر عنوان گزشتہ 5 مہینوں سے تقریر کا سلسلہ جاری ہے، اور آج 6ویں نظام نواب میر محبوب علی خان کے عہد کو بیان کرنے کی یہاں حاضر ہوا ہوں۔ تمہیداً ان کے اسلاف کا تعلق بتاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ مملکت آصفیہ کے بانی نواب میر قمر الدین خان آصف جاہ اول کا تعلق خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے۔ آپ خلیفہ اول کے فرزند حضرت محمد قاسم کی اولاد سے ہیں، اور دکن میں مملکت آصفیہ کی بنیاد آپ نے 1720 میں ڈالی، اور 1724 عیسوی سے یہاں کے خود مختار حکمران ہوئے۔ اس مملکت کے، اس خاندان کے جملہ 10 حکمران، 10 افراد نے یہاں حکمرانی کی، جس میں آصف جاہ ششم نواب میر محبوب علی خان کا نمبر 9 ہوتا ہے۔ بقیہ 3 کو چونکہ مغلوں سے خطاب نہیں ملا تھا، اس وجہ سے انہیں حکمران نہیں قرار دیا جاتا ہے۔ تو 6ویں نظام نواب میر محبوب علی خان 1867 میں پیدا ہوئے تھے، 67 یا 66 میں پیدا ہوئے۔ ابھی 2.5 سال کے تھے کہ ان کے والد نواب افضل الدولہ بہادر شوگر کے عارضے سے انتقال کر گئے، اور ان کے انتقال کے ساتھ ہی حکمرانی کے لیے امیر پائیگاہ خورشید جاہی یہ کوشش میں تھے کہ افضل الدولہ کے بھائی روشن الدولہ کو تخت نشین کیا جائے، کیونکہ افضل الدولہ کے جو بیٹے تھے وہ بالکل کم عمر تھے، 2 سال چند مہینے ان کی عمر تھی، اور ایک امیر پائیگاہ اپنے پوترے کو جانشین کرنا چاہتے تھے، جو افضل الدولہ کے جو ہے نواسے، لیکن مملکت آصفیہ اور خاندان آصفیہ کے وفادار سر سالار جنگ اول نواب مختار الملک نے اس خاندان سے تخت نشینی کو دوسری خاندان میں، دوسرے قبیلے میں منتقل ہونے سے روکا، اور انہوں نے فوری طور پر شہر کے تمام دروازے بند کروا دیے کوتوال کے ذریعے، اور 2 سال چند ماہ کے بچے کو تخت نشین کرنے کا اعلان کیا، اور امیر کبیر شمس العمرہ نے بھی ان کی تائید کی۔ اس طرح سے تخت نشینی کا اعلان ہوا،
रेजिडेंट को मदऊ किया गया, रेजिडेंट से ने आने से इनकार कर दिया तख्त नशीनी के मामले में। कहा कि हमको कोई इत्तला नहीं दी जा रही है, हमारे बग़ैर इल्म व इत्तला के किस तरह से तख्त नशीनी की जाती है। रेजिडेंट दरअसल अंग्रेज़ों का एक वकील होता जो एम्बेसडर की तरह, सफ़ीर की तरह यहाँ पर क़याम करता था। पहले रेजिडेंट सिकंदराबाद में, जहाँ आज राष्ट्रपति निलायम है, वहाँ पर क़याम करते थे, लेकिन सिकंदरजा के अहद में हैदराबाद के मरकज़ में, जो सुल्तान बाज़ार के पास आज जामिया उस्मानिया का वुमेंस कॉलेज है, वो कॉलेज दरअसल जो है आपके रेजिडेंट बहादुर की कोठी थी, जिसे सिकंदर जहाँ के अहद में उनके वज़ीर आज़म नवाब मीर आलम बहादुर ने तामीर कराया था। बड़ी ही शानदार इमारत है, तारीख़ी इमारत है, देखने के काबिल है। आप लोग जाइए और अपने इस विरसे को जो है देखिए। वहीं अतराफ़ में, उसके पिछले हिस्से में, अक़बी हिस्से में मुख्तलिफ़ रेजिडेंट्स की और उनके अफराद ख़ानदान की क़ुबूर भी हैं, फ़ौजी सिपह सालारों की भी क़ुबूर हैं, और रेजिडेंट की जो कोठी है वो काबिल दीद है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि रेजिडेंट ने ताजपोशी की, तख्त नशीनी की इस तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया। सालार जंग अपने फैसले पर डटे रहे। उन्होंने कहा कि आप शिरकत करें या ना करें, हम अफजल-उद-दौला की औलाद को, के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद को आज तख्त नशीन करेंगे। अब मुख्तलिफ़ किस्म की ऊँच नीच की गई। उस वक्त तक हमारे पास आसिफ जहाँ के जो दरबार मुनक़िद होते थे, सब मुग़लाई दरबार होते थे। मुग़लाई दरबार यानी ऐसा दरबार जिसमें तख्त होता, हुक्मरान तख्त पर मसनद नशीन होते, और नीचे जो है कालीनें बिछी हुई होती, उमरा के लिए अलहदा जगह, उसके बाद के दर्जे के उमरा के लिए अलहदा जगह, ओहदेदारों के लिए अलहदा जगह मख्तस होती। रेजिडेंट ने उस वक्त एक नई बात निकाली और कहा कि मैं नीचे नहीं बैठ सकता, हमारे लिए कुर्सियों का इंतज़ाम किया जाए। चुनांचे उस वक्त से सोफ़ों का और कुर्सियों का इंतज़ाम किया जाने लगा। दो किस्म के दरबार मुनक़िद होने लगे, एक तो अंग्रेज़ी दरबार और दूसरा मुग़लाई दरबार। चुनांचे आज हम जो देखते हैं चौमहला पैलेस के अंदर अफजल महल, उसमें जो फर्नीचर रखा हुआ है गुलाबी रंग का, वो फर्नीचर उसी अहद की यादगार है और उसी वक्त ये तैयार करवाया गया था। और ये फर्नीचर वहाँ पर हम मुलाहजा कर सकते हैं। तो रेजिडेंट के इस फरमाइश को जो है सालार जंग ने पूरा किया। वो नहीं चाहते थे कुछ तनाज़ा हो, क्योंकि अंग्रेज़ ये चाहते थे कि जिस तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बेटे लेपालक, जो उनका मुतबन्ना लड़का था, उसको 1854 या 56 की बात है, उसको तख्तनशीन होने नहीं दिया गया। हाँ? जिसके बदले में जो है रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की जंग आज़ादी में अपनी तलवार उठाई अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो मुतबन्ना को वो जो है औलाद नहीं तस्लीम कर रहे थे। यहाँ तो अफजल-उद-दौला की जो है औलाद खुद वारिस थी और वही तख्तनशीन हो रही थी। तो इस तरह से मकर फ़रेब करके अंग्रेज़ अपनी मक्कारियाँ और अय्यारियाँ चलाने की कोशिश किए, लेकिन सालार जंग ने उसको दबा दिया और 2.5 साल लड़के को महल से जो है बुआ ने लेकर आया और शमसुल उमरा के हाथ सौंपा। शमसुल उमरा इस 2.5 साल
کہ بچے کو سالار جنگ کی مدد سے تخت نشین کیے. تخت نشینی کے ساتھ ہی یہ نہیں دیکھا گیا کہ جو شخص تخت نشین ہو رہا ہے اس کی کیا عمر ہے، اس کی عمر کا کوئی نہیں سوچا. اور تخت نشینی کے ساتھ ہی شمس العمرہ نے 250 اشرفیاں نظر کی اور جھک کر 7 سلام بجا لائے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر سالار جنگ نے اپنی نظر پیش کی اور آداب بجا لائے. اور اس کے بعد سب عمرہ اپنے اپنے رتبے کے لحاظ سے یکے بعد دیگر نذرانے پیش کی. اب سالار جنگ محبوب علی پاشا بہت ہی کم سن تھے، مملکت کے انتظامات دیکھ نہیں سکتے تھے. تو اس وقت ایک کونسل بنائی گئی. اس کونسل کے صدر تھے شمس العمرہ اور ان کے نائب تھے سر سالار جنگ اول جو ریاست کے وزیر اعظم بھی تھے. تمام چیزیں سالار جنگ نظام کے بجائے شمس العمرہ امیر کبیر کے پاس پیش کرتے اور وہ حکمران کی حیثیت سے اس پر دستخط کرتے اور وہی فرمان کہلاتا. سالار جنگ نے مملکت آصفیہ کے نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے بے شمار اصلاحات لائے. ہر محکمے کے اندر اصلاحات ہوئی. چراغ علی، مولوی چراغ علی صاحب مرحوم، جن کے نام سے یہیں بازو میں ایک گلی ہے، وہ سر سالار جنگ کو حیدرآباد کا معمار جدید قرار دیتے ہیں. انہوں نے یہاں کے نظم و نسق کو بہتر بنایا. یہاں جو محکمے آج آپ دیکھ رہے ہیں، اکاؤنٹنٹ کا آفس، اکاؤنٹنٹ جنرل کا، یہ سالار جنگ کی دین. محکمہ پولیس لکڑی کے پل کے پاس جس کا دفتر ہے وہ ہینکن کچہری کہلاتی تھی. پہلے یہ یہاں کے جو ہے انسپیکٹر جنرل رہے. یہ محکمہ بھی نواب میر محبوب علی خان کے عہد میں سر سالار جنگ اول نے قائم کیا تھا. تعلیمات کا محکمہ بالکل اس گلی کے بازو، یہ بامبے ہوٹل کے پاس سے آپ جیسے ہی جائیں گے تو آج بورڈ آف سیکنڈری کا اسکول ہے، وہ محکمہ تعلیمات کا دفتر تھا. اور صدر محتمیم کا دفتر سیف آباد میں جو ہے آپ کے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن اور ہائر اسکول ایجوکیشن کا جو آفس ہے وہ صدر محتمیم تعلیمات کا دفتر اسی عہد کا، نواب میر محبوب علی خان کے عہد کا ہی بنا ہوا ہے. اور دیگر مختلف محکمہ جات حتیٰ کہ عدلیہ بھی باقاعدہ اسی عہد میں. اس سے پہلے جو عدلیہ کام کرتی تھی وہ برائے نام تھی، عدالت کے حکم کو کوئی نہیں مانتا تھا. سر سالار جنگ اول نے میر محبوب علی خان کے دور میں عدلیہ کو باقاعدہ بنایا. اور فتح منزل جو زچگی خانہ ابھی منتقل ہوا ہے پیٹلا برج میں، وہ عمارت آپ کے امین باغ کہلاتی تھی. امین باغ اور آپ کے بادشاہی عاشور خانے کے درمیان میں فتح منزل تھی. فتح منزل کو صدارت العالیہ کا نام دیا گیا، جہاں پر مجلس مرافعہ ہوتی تھی. اس طرح سر سالار جنگ اول نے نواب میر محبوب علی خان کے عہد میں انتظامی حالات کو یہاں پر درست کیا، مختلف محکمے قائم کیے. یہ تمام محکمے ابتداً انہوں نے اپنی دیوان دیوڑی میں ہی چلائے، وہیں پر قائم تھے. دیوان دیوڑی کا علاقہ موسیٰ ندی کے پاس سے شروع ہو کر، یعنی موجودہ سالار جنگ میوزیم سے لے کر آپ کے میر عالم کی منڈی تک تھا. موجودہ سالار جنگ میوزیم کی جگہ بھی نواب سالار جنگ بہادر کی ہی تھی. وہاں جو بارادری تھی دراصل وہ میر عالم کی بارادری تھی، چونکہ سالار جنگ اول کے جو ہے میر عالم نانا ہوتے ہیں، بعد میں یہ سالار جنگ کی بارادری کے نام سے موسوم ہوئی.
تو وہاں سے وہاں تک کا تمام علاقہ پتھر گٹی کے پاس سے ادھر میر عالم منڈی کے پاس تھوڑا سا علاقہ عنایت جنگ کی دیوڑی اور فخر الملک کی دیوڑی کا چھوڑ کر تمام کا تمام سر سالار جنگ اول کا تھا. تمام دفاتر وہاں پر قائم ہوئے. کمشنر پولیس جس کو کوتوال بلدہ کہا کرتے تھے وہ بھی سالار جنگ کے مرغی خانے کے اندر قائم ہے. تو مرغی خانہ سالار جنگ کا اتنا وسیع تھا. اور ابھی بھی وہاں پر جو ہے محکمہ بلدیہ کی جانب سے مرغی خانے کی تختی جہاں پر پولیس آفیسرز کی کالونی ہے وہاں پر جو ہے یہ تختی لگی ہوئی. تو یہ تمام محکمے انہوں نے اپنے حویلی کے اندر ہی اپنی دیوڑی کے اندر ہی قائم کیے. بعد میں 1884 میں جب نواب میر محبوب علی خان باقاعدہ جو ہے حکمران ہوئے ان کی تاج پوشی کی گئی. پہلے تو تخت نشینی ہوئی تھی. 1883 میں جب سالار جنگ کا انتقال ہو گیا سالار جنگ اول کا اور اس کے 6-7 ماہ بعد سر سالار جنگ سن بلوغ کو پہنچ گئے اور اس کے بعد ان کو خود مختاری دی گئی. تو اس وقت وائسرائے لارڈ رپن حیدرآباد آئے اور آپ کی رسم تاج پوشی میں شرکت کی. وہاں سے نواب میر محبوب علی خان اپنے طور پر جو ہے فیصلے کرنے لگے اور مملکت کے نظم و نسق کو اپنے ہاتھ میں لیا. ابتدا میں کوئی بھی جب وہ خود مختار ہوئے تاج پوشی ہوئی اس کے بعد خود مختاری کے بعد کوئی وزیر اعظم نہیں تھا کیونکہ سالار جنگ کا بدل کوئی نہیں مل پا رہا تھا. بالآخر سر آسمان جاں بشیر الدولہ کو نواب میر محبوب علی خان نے وزیر اعظم منتخب کیا. وہ سال سوا سال وزارت عظمیٰ پر رہے. اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور ان کے بعد آپ کے سر وقار الامرا حکمران رہے اور ان کی حکمرانی میں بھی کوئی اہم کام نہیں ہو سکا. البتہ ایک اہم کام ضرور ہوا ہے اور وہ بنیادی کام جامعہ عثمانیہ جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد گو کے نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ سادس کے عہد میں پڑی. لیکن اس کی اصل کاروائی نظام یونیورسٹی کے عنوان سے سر وقار الامرا کی ایما پر نواب میر محبوب علی خان نے اس کاروائی کا آغاز کر دیا تھا اور فرمان جاری کرتے ہوئے ایک جامع کے قیام کا اعلان کیا تھا. لیکن اس کے بعد ملکی حالات میں رد و بدل آتا رہا اور کوئی اس تحریک کو آگے لے کر نہیں بڑھ سکا اور یہ تحریک 1902 کے اندر دم توڑ دی. بالآخر نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ سابق کے عہد میں یہ تحریک زور پکڑی. آصف جاہ اول نے سپٹمبر کے مہینے میں 1917 میں اس یونیورسٹی کو قائم کر دیا. حالانکہ یونیورسٹی کی عمارت تعمیر نہیں ہوئی تھی لیکن دارالعلوم جو ہے کالج تھا, ہائی اسکول بھی تھا کالج بھی تھا. تو اس کے کالج کے سیکشن کو انہوں نے یہاں سانچہ توپ میں منتقل کر دیا کر کے یہاں پر جو ہے یونیورسٹی کی ابتدائی کلاسز جو ہے سپٹمبر کے مہینے سے شروع کرا دی اور یہ جامعہ عثمانیہ کی قیام کی ابتدائی شکل تھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نواب میر محبوب علی خان زمام اقتدار ہاتھ میں لیتے ہی انہوں نے وہ اصلاحات جنہیں سر سالار جنگ اول نے لاگو کیا تھا اس کو مستحکم کیا اور مملکت کی ترقی کے لیے اپنی وزارت کو تشکیل دیا اور ایک مجلس وضع قانون بھی جو ہے ترتیب دی. ورنہ اس وقت تک بادشاہ کا ہی جو فرمان ہوا کرتا تھا اور وزیر اعظم جو کچھ پیش کرتا تھا وہیں پر اکتفا ہو جاتا تھا. انہوں نے مجلس وزارت بھی قائم کی
اور مشیروں کو بھی جو ہے کی مجلس بھی ایک تشکیل دی. بعد ازاں انہوں نے مملکت کے ڈیولپمنٹ کے لیے بے شمار کام انجام دیے. شہر حیدرآباد میں بازار اپنے نام سے انہوں نے ایک محبوب گنج کے نام سے افضل گنج کے متصل ایک بازار تعمیر کروایا، کیونکہ یہ علاقہ جنگل تھا. یہاں تک کا علاقہ موضع چادر گھاٹ کہلاتا، بلکہ اور تھوڑا سا آگے جہاں اسٹیڈیم آپ کا شروع ہوتا ہے وہاں تک یہ موضع چادر گھاٹ ہے. وہاں سے شروع ہو کر چادر گھاٹ کے پل کے پاس سے شروع ہو کر یہاں پر ختم ہوتا. اسی وجہ سے یہاں جو گلی میں اسکول بھی آپ دیکھتے ہیں چادر گھاٹ ہائی اسکول، اسی لحاظ سے اس کا نام چادر گھاٹ تھا. تو یہ چادر گھاٹ کا علاقہ انگریزوں کے تحت تھا. تو اس علاقے کے اندر افضل الدولہ بہادر نے سب سے پہلا بازار بنوایا. اس کے بعد نواب مختار الملک سالار جنگ اول نے مختار گنج تعمیر کروایا، جو بعد میں صدی انبر بازار کے نام سے مشہور ہوا. پھر نواب میر محبوب علی خان نے عثمان گنج بنوایا. اس کے بعد ان کے بیٹے نے محبوب گنج بنوایا محبوب علی خان نے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے نے عثمان گنج تعمیر کرایا. تو شہریوں کو اپنی رعایا کی سہولت کے لیے ان حکمرانوں نے بازارات بنوائے، عوامی سہولیات کے لیے جو ہے کا انتظام کیا، اور شہریوں کی بنیادی سہولتوں کا بھی خیال کیا. نواب میر محبوب علی خان کے عہد سے ہی حیدرآباد میں سڑکیں تعمیر ہوئی، ڈرینیج کا باقاعدہ نظام عمل میں آیا، مجلس بلدیہ قائم ہوئی. لیکن اس وقت بلدیہ کے انتخابات اس طرح سے نہیں ہوتے تھے. کچھ افراد منتخب کیے جاتے تھے آپ کے سرفراز سے، کچھ منتخب کیے جاتے تھے پائے گاہی علاقے سے، کچھ جاگیرداروں کی طرف سے نامزد کیے جاتے تھے، اور کچھ سرکاری عہدیدار ہوتے تھے. عوام کا اس میں کی رائے دہی کا شمار نہیں ہوتا تھا. بعد میں جو ہے نواب میر عثمان علی خان کے عہد میں عوامی رائے دہی کے اوپر بلدی انتخابات کا آغاز ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نواب میر محبوب علی خان نے عوام کی سہولیات کے لیے مختلف کام انجام دیے. انہوں نے 22 جو رباطیں تھیں مدینہ شریف اور مکہ معظمہ میں، اس میں ایک 23ویں رباط کا اضافہ کیا. نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، انشاءاللہ آئندہ حاضر ہوئے وقت عرض کر دوں گا. 23 رباط اس طرح سے مملکت آصفیہ کے حکمرانوں کی تعمیر کردہ ہوئیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے اہم کارناموں میں یہ ہے کہ انہوں نے مملکت آصفیہ کے اندر انڈسٹریز کے قیام کی طرف توجہ دی. محبوب شاہی میلز ورنگل میں انہوں نے قائم کی، کپڑے کی ایک مل جو انہی کے نام سے تھی گلبرگے کے اندر قائم کی. اس طرح دکن کو صنعتی شعبے کے اندر ایک انقلاب لاتے ہوئے یہاں کی صنعتی پیداوار کو ترقی دینے کے لیے انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دی. اس وقت تک شہر حیدرآباد میں آٹا پیسنے کی گرنیاں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں، لوگ چکی سے ہی آٹا پیسا کرتے تھے. حیدرآباد میں آٹا پیسنے کی گرنیاں بھی نواب میر محبوب علی خان کے عہد سے شروع ہوئی. اور طب انگریزی کی ترقی کے لیے وہ مدرسہ جو حیدرآباد میڈیکل اسکول کے نام سے سلطان بازار میں ریزیڈنسی کے علاقے میں قائم تھا، انہوں نے ترقی دی. جیسا کہ ان کے والد ماجد نے افضل گنج کا دواخانہ قائم کیا تھا، تو انہوں نے طبی نظام کو اور طبی تعلیم کو زبان اردو میں منتقل کرنے کے لیے ان کے والد سے کی گئی کوششوں کو پروان چڑھایا اور طب کی تعلیم اردو میں دی جانے کے لیے تراجم کا اہتمام کیا. اس طرح نواب میر محبوب علی خان نے مملکت آصفیہ کو
سدھارنے سنوارنے اور یہاں کی رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں وہ تاریخ کی کتابوں میں ہم کو جو ہے واضح طور پر نظر آتے ہیں. ان کے عہد میں کوئی مسلکی امتیاز اور مذہبی امتیاز نہیں تھا. نظم جمعیت کو انہوں نے باقاعدہ انداز میں تشکیل دیا، ورنہ نظم جمعیت فوج کی ہوا کرتی تھی. فوجی عہدیدار ہی پولیس کا نظم و نسق بھی دیکھا کرتے تھے، لیکن ان کے عہد میں نظم جمعیت علیحدہ کی گئی اور فوج علیحدہ کی گئی، اور نظم جمعیت کے جو عہدے نظم جمعیت کو انہوں نے 5-6 اقسام میں بانٹا. ایک تو نظم جمعیت عروب تھی، ایک پٹھانوں کی نظم جمعیت تھی، اور ایک سکھوں کی نظم جمعیت تھی. تو اس طرح سے نظم و نسق کو باقاعدہ چلانے کے لیے انہوں نے پولیس کے نظام میں تمام فرقوں کے علیحدہ علیحدہ گروپس تشکیل دیے، اور یہاں پر کے نظم و نسق کو بہتر سے بہتر بنایا. حالانکہ 1-2 مرتبہ مسلکی کچھ اختلافات ہوئے تھے اہل سنت میں اور مہدویوں میں، جس میں مولوی زمان خان شہید ہوئے. تو ایسے معاملات کو رفع دفع کرنے کے لیے اور نظم جمعیت عروب بھی تھی. تو اس طرح سے یہ جمعیت پولیس کی فورس کو انہوں نے مختلف طبقات کے عہدیداروں کو شامل کرتے ہوئے نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کام انجام دیا. دراصل ایک بات اور یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پاس سکھ حضرات کی آمد سکندر جا کے عہد میں ہوئی، کیونکہ اس دور میں یہاں جو آپسی اختلافات ہوا کرتے تھے، ایسی چیزوں کو ڈیل کرتے وقت پولیس عہدیدار جو ہے اپنے مسلک کا خیال کرتے تھے، اپنے مسلک کا، اپنے مذہب کا. تو انہوں نے غیر جانبدار مسلک کو، جن کی آبادی یہاں پر نہیں تھی، بالکل کم تھی، مہاراجہ رنجیت سنگھ سے یہاں جو ہے پولیس کی کچھ فورس، ان کے فوجی دستوں کو یہاں پر طلب کیا، اور ان کو یہاں پر جو ہے 2-3 مقامات پر جو ہے انہیں جگہ الاٹ کی، جو سکھ چھاونیات کہلاتی ہیں. وہ پگوڑے کی ایک سکھ چھاونی ہے، یہیں پر جو ہے آپ کے کشن باغ کی ایک سکھ چھاونی ہے. تو ایسی چھاونیات جو ہے آراستہ کی گئی تھی. چھاونی سکندرآباد کی سکھ چھاونی ہے، چھاونی غلام مرتضیٰ ہے، چھاونی جو ہے آپ کے نادر علی بیگ کی ہے. تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے نظم و ضبط کو باقاعدہ بنانے کے لیے جمعیت کو اس طرح سے تشکیل دیا تھا. تو یہاں پر جو سکھ حضرات آئے تھے، ان لوگوں نے یہاں کے معاملات میں یہاں کے حکمرانوں کی مرضی کے مطابق جو ہے کارکردگی کی، اور بغیر کسی فرقہ وارانہ تعصب کے حسن و خوبی کے ساتھ یہاں کی کارکردگی کو، یہاں کے نظم و نسق کو انجام دیا. یہی نہیں بلکہ نانک سنگھ نشتر صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ابھی انہوں نے ان کی ایک کتاب مجھے دی، بابری مسجد کا واقعہ اور جو ہے آپ کے بمقابلہ گردوارہ مالٹیکری ناندیڑ. اس کتاب کے پیچھے ایک تصویر ہے گرو کی مسجد. یہ گرو کی مسجد جو ہے آپ کے موضع ہرگوبند پور، ضلع گرداسپور، پنجاب کے علاقے میں ہے. آزادی کے بعد مسلمان یہاں سے منتقل ہو گئے تھے اور کوئی مسلمان یہاں پر باقی نہیں تھا. تو اس وقت کے سکھ بھائیوں نے اس مسجد پر قبضہ کر لیا اور اس کو گردوارے میں تبدیل کر دیا تھا. لیکن جب
مسلمان پھر دوبارہ یہاں پر 2003 میں آباد ہوئے تو سکھوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مسجد مسلمانوں کی ہے، ہم گردوارہ یہاں سے منتقل کر لیں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ مسجد ان کے حوالے کر دیں۔ تو 2003 میں اس گرو کی مسجد کو جو گرداسپور پنجاب میں واقع ہے انہوں نے مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح اندرونی صفحے پر ایک اور مسجد ہے جو پانی پت کی مسجد ہے، یہ مسجد بھی جو ہے آپ کے 8 نومبر 2016 کو مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی، اور یہ مسجد 1947 میں جو ہے اس وقت یہ قانون پاس ہوا تھا کہ جو 1947 کو جو عبادت گاہیں جس کی ملکیت رہی ہیں وہی قانون رہے گا، لیکن اس کے باوجود ہمارے سکھ بھائیوں نے پانی پت کی اس مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کیا ہے۔ ہم ان سکھ حضرات کا تمام مسلمانوں کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے اس گھر کو جو بعد میں گردوارہ رہا لیکن انہوں نے پھر اللہ کے گھر کے واسطے نماز کی عبادت مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کے لیے واپس لوٹایا۔ اس کے لیے میں تمام حیدرآباد کے مسلمانوں کی جانب سے تمام سکھ حضرات کا، بالخصوص گرداسپور پنجاب کے سکھوں کا، پانی پت ہریانہ کے سکھوں کا اور ہمارے نشر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے فراق دلی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اللہ کی عبادت جس جگہ پر کی جاتی ہے، جہاں پر جو جگہ ایک وقت مسجد بن جاتی ہے وہ تا قیامت مسجد رہتی، تو آپ لوگوں نے اللہ کے گھر کی کو پھر سے اس کے حوالے کیا، ہم آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں۔ اور میں اپنی بات کو ایک دو باتیں کرتے ہوئے یہاں سے رخصت ہوتا ہوں۔ یہاں پر جو پہلا گردوارہ ہے دوسرا گردوارہ ہے گردوارہ گولی گوڑا صاحب، یہ گردوارہ نواب مختار الملک سر سالار جنگ اول کی اراضی پر ہے۔ سالار جنگ کی اراضی افضل گنج کے پاس سے، یعنی جہاں آپ کے آصفیہ لائبریری ہے اس کے سامنے ایک درگاہ ہے، میں نام درگاہ کا بھول رہا ہوں، وہاں سے سالار جنگ کی جاگیر کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جو آپ کے عثمانیہ میڈیکل کالج کے سامنے جو مسجد سنگ ہے وہاں تک ہوتا ہے۔ مسجد سنگ شیر جنگ سر سالار جنگ اول کے چچا کی تعمیر کردہ ہے، وہ تمام علاقہ سالار جنگ اول کا ہے۔ وہاں پر ابھی بھی آپ دیکھیں گے جو دکانات ہیں وہ سب مسلم طرز تعمیر کا نمونہ ہیں، سالار جنگ اول کی تعمیر کردہ ہیں، جو کرایہ دار وہاں پر تھے وہی اس پر قابض ہوئے۔ تو وہ تمام اراضیات یہاں تک کی جس میں ایک دیول بھی شامل ہے، اور گردوارہ گولی گوڑا صاحب بھی وہیں پر تعمیر ہوا ہے۔ یہ سر سالار جنگ کی عطا کی ہوئی زمین ہے، دی ہوئی زمین۔ تو مسلمانوں نے بھی فراق دلی کا مظاہرہ کیا ہے اپنے سکھ بھائیوں کے لیے، اپنے ہندو بھائیوں کے لیے۔ ہمارے اسلاف نے بھی جو ہے اپنی اراضیات کا تحفہ دیا ہے۔ تو میں اتنا کہتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسام، وصلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے، اے اللہ ہم کو اسلام کا سچا پیرو بنائیے، اے اللہ جو ادارے مسلمانوں کی فلاح بہبود اور تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں اللہ ان کو صبر و استقامت کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ بے قصور جیلوں میں محروس ہیں اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرمائیے۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو بینائی سے محروم ہو گئے ہیں اللہ ان کی بینائی کو بحال فرمائیے۔ اے اللہ جو لڑکیاں بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کی شادیوں کا بندوبست فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات سے کامیاب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین
برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ